نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتساحرين۔ میرے محترم حضرات اور معزز سامعین اکرام، علماء اسلام، طلباء نظام، برادران اسلام، میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل کیا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اس قدر بابرکت اور یہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ رمضان کے معنی ہی جلانا، کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ اور یہ اس قدر بابرکت اور مبارک مہینہ ہے کہ جب ہم سحری کھاتے ہیں تو فرشتے ہمارے سحری کھانے پر بھی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے آسمانی 4 کتابوں کو نازل کیا۔ توریت کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، اور قرآن کریم کو بھی اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں نازل کیا۔ اور اللہ رب العزت اس مہینے میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت 4 شخص کی مغفرت نہیں کرتے۔ وہ 4 شخص کون کون ہیں؟ میرے بھائیوں، ان میں سے پہلا شخص ہے مسلسل شراب پینے والا۔ جو مسلسل شراب پیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں شراب پلائیں گے، اور ایسی شراب جو کہ پاک ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ شراب نہیں پی، ہمیں اس شراب سے بچنا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو جنت میں ہمیں شراب پلائیں گے، اس شراب کو پینا ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم میں سے کوئی مسلسل شراب پینے والا ہے اور والدین کا نافرمان ہے تو فوراً توبہ کر لے، ورنہ اللہ رب العزت اس مہینے میں اس شخص کی مغفرت نہیں کرے گی۔ دوسرا ہے والدین کا نافرمان۔ میرے بھائیوں، والدین کی اطاعت کرنے پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معلوم کیا، اے اللہ، میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا؟ میرا جنت کا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ قصائی
جو دن بھر بازار میں گوشت بیچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میرا جنت کا ساتھی قصائی، نہ عالم نہ مفتی نہ علماء نہ صلحاء نہ بلغاء، ایک قصائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا پتہ معلوم کرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ قصائی دن بھر تو بازار میں گوشت بیچتا ہے، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک گوشت کا ٹکڑا اپنے تھیلے میں رکھ دیتا ہے اور اس گوشت کے ٹکڑے کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر پر جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ شخص پہلے اپنی والدہ کی خبر لیتا ہے، اپنی والدہ سے معلوم کرتا ہے امی جان کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گھر کے سب کام کرتا ہے، روٹی بناتا ہے اور اس لائے ہوئے گوشت کو بناتا ہے، اور پھر اپنی والدہ کو ایک ہاتھ سے سہارا دے کر اور ایک ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے۔ جب وہ کھانا کھلا رہا تھا تو اس کی والدہ نے ان کو دعا دی کہ اللہ رب العزت تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ماں کی بات کو سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جب آپ اپنی والدہ کو کھانا کھلا رہے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ سے کچھ کہا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا ہنس کر کہ والدہ کا کام تو دعا دینے کا ہوتا ہے، یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا دیا۔ میرے بھائیو، والدین کی اطاعت کرنے پر یہ ملتا ہے کہ وہ شخص اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا، جنت کا ساتھی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس کلمے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کلمے اور الفاظ کے ذریعے اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت اور خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو معلوم ہوا جس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ضروری ہے، اسی طریقے سے والدین کی اطاعت کرنی بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیو، یہ دوسرا شخص تھا جو والدین کا نافرمان ہے۔ اگر والدین کا نافرمان ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے میں اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے جھگڑنے والا ہے، لوگوں سے جھگڑا کرنے والا ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کی بھی اس مہینے میں مغفرت نہیں کرے گی۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہے، دل میں حسد اور کینہ رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کی بھی اس مہینے میں مغفرت نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو، کسی سے حسد اور کینہ اور جلنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کینہ رکھنے اور جلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے اس مہینے میں مغفرت نہیں کرے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انصار صحابی تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ جنتی ہے، اور اگلے دن بھی وہی شخص آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ جنتی ہے، پھر تیسرے دن بھی وہ شخص آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک صحابی کو رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ آخر ان کا کون سا عمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی ان کو جنتی کہہ رہے ہیں اور ان کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو ان صحابی نے ان انصار صحابی سے فرمایا کہ میرے والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ کے گھر پر 3 دن تک رہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان انصار صحابی نے فرمایا کہ آئیے آپ 3 دن تک میرے گھر پر رہ سکتے ہیں۔ تو وہ 3 دن تک ان انصار صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل نہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ جب 3 دن ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا جھگڑا کسی سے نہیں ہوا، میرا والد صاحب سے جھگڑا نہیں ہوا، میں تو آپ کے اس عمل کو دیکھنے کے لیے آیا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں اور جنت کی بشارت دنیا میں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، میرا کوئی سا عمل ایسا نہیں، لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کر سوتا ہوں، میرے دل میں حسد اور کینہ نہیں رہتا۔ میرے بھائیو، ان کے دل میں کینہ اور حسد نہیں تھا، کسی کی طرف سے وہ حسد نہیں کرتے تھے، جلتے نہیں تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی دنیا میں، اس وجہ سے کینہ اور حسد نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان چاروں کاموں میں سے اور ان چاروں شخص سے ہماری حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ